نوجوانوں کے اندر جو نشے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگ اس کے شکار ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں ہم اپنے کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں گویا کہ اپنی خودکشی کرتے ہیں۔ والدین چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کی ذمہ داری صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری اپنی بھی نگرانی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی اور گھر والوں کی بھی نگرانی کرنا ہے، دینی نگرانی کرنا ہے۔ اس وقت جو چیز معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، نشے کی لت اور نشے کا ایڈکشن ہے۔ انسانوں کا بڑا طبقہ اس نشے کی لت میں اور اس قبیح عادت کے اندر مبتلا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف گھروں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، نہ صرف ہمارے نوجوان اپنی قیمتی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ چیز نہ صرف پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے، ذمہ داروں کے لیے اور معاشرے کے اہم اور معزز لوگوں کے لیے درد سر ہے، بلکہ شہر کی انتظامیہ اور پولیس کے لیے بھی یہ ایک بڑا مسئلہ اور بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس وبا کی شکار ہو رہی ہے۔ اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ابھی کم عمری کی دہلیز پر ہیں، ابھی صحیح سے انہوں نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں ہے، زندگی کا انہوں نے صحیح طور پر تجربہ بھی نہیں کیا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اس برائی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو نشے کی لت کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ نشے کی وبا دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دین کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے کینسر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے، بینائی کمزور ہوتی ہے، اس سے انسان میں پھیپھڑے کا بھی کینسر پیدا ہوتا ہے، اور مختلف طرح کے امراض کا انسان شکار ہونے کے بعد وہ صرف اور صرف گوشت اور پوست کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ معاشرے کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر بوجھ بن کر رہ جاتا ہے، ان کے لیے پریشانی کا باعث بن کر رہ جاتا ہے۔ اتنی قیمتی زندگی ہمارے لوگ اس طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، لہٰذا ہماری زندگی اور ہمارا جسم ہمارے پاس ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ امانت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس کو ہوتا ہے کہ جس سے یہ نعمت چھین جاتی ہے۔ یہ نشہ سلو پائزن ہے، یہ اس کے ذریعے سے انسان آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا کر گر جاتا ہے کہ نشے کی وجہ سے کتنے لوگ کینسر کا شکار ہوتے ہیں، نشے کی وجہ سے کتنے لوگ کس کس طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور سالانہ کتنی بڑی تعداد انسانوں کی نشے کی وجہ سے موت کے گھاٹ میں، موت کی کھائی میں جا کر گر جاتی ہے۔ ہر انسان کے اوپر فرض ہے اپنی باڈی کی حفاظت کرنا۔ ان نعمتوں کا آپ جا کر مارکیٹ میں ریٹ معلوم کریں کہ ایک کڈنی کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جب کڈنی فیل ہو جاتی ہے، ڈائلیسس پہ انسان آ جاتا ہے، جب پھیپھڑا فیل ہو جاتا ہے، پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے، تو انسان کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ پہلے تو یہ نشہ شروع ہوتا ہے، گٹکے سے شروع ہوتا ہے، پڑیا سے شروع ہوتا ہے، پھر سگریٹ پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہیلتھ کے نام پر، جم کے نام پر بیئر شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر گولیاں لینا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر کا لیول ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ نشے کے زہریلے انجیکشن براہ راست اپنی نسوں کے اندر لینا شروع کرتے ہیں۔ ایک الگ کمرے میں، تنہا کمرے میں کبھی بھی نوجوان بچے کو نہیں لینا چاہیے۔
शैतान वहां आकर उसके दिल में वसवसे डालता है, गुनाहों के ख्यालात पैदा करता है और उसको गुनाहों में मुब्तला कर देता है। वालिदैन होने की हैसियत से, जिम्मेदार होने की हैसियत से कि हम अपने बच्चों की निगरानी करें कि हमारे बच्चे करते क्या हैं। इसी तरह से आजकल का जो नौजवान है उसका जो फ्रेंडशिप सर्किल है वो बहुत ही गलत है। दोस्तों का जो सर्किल बनाते हैं, हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, हमारा अपना एक मेयार है कि हमारे दोस्त इस टाइप के होने चाहिए। वो टाइप क्या होते हैं दोस्तों के? इंतहाई दर्जे के बेहया, बद अखलाक, गुटखे खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले, नमाजें छोड़ने वाले, छुड़ाने वाले, फिल्में देखने वाले, दिखाने वाले, इस तरह का हमारा दोस्तों का सर्किल होता है। नशे की आदत में जो मुब्तला हो रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह दोस्तों का सर्किल भी है। लिहाजा हमें निगरानी करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के दोस्तों का सर्किल क्या है, किस टाइप के लोगों को वो दोस्त बना रहा है, किस टाइप के बच्चों को वो दोस्त बना रहा है। ये एक दो कश सिगरेट के, एक दो कश नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें मौत तक ले जाने वाला है। अभी हमने एक दो कश लिए हैं, फिर इसकी आदत होगी और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे कि हमें हमारे बारे में मालूम नहीं रहेगा कि हम कौन हैं।